بھٹی صاحب، آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے طویل جنگ کے بعد جو یہ سیاسی حل کی طرف معاملہ جا رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے، سیاسی حل کا دروازہ کھل رہا ہے؟ دو تین باتیں بڑی اہم کی ہیں محمد علی صاحب نے. ایک تو محمود عباس صاحب کی آخری جو بات کی ہے. محمود عباس صاحب نے کیا ویلکم کرنا ہے، محمود عباس صاحب نے کیا ریجیکٹ کرنا ہے. محمود عباس صاحب وہی زبان بولیں گے جو امریکہ بول رہا ہے. محمود عباس صاحب امریکہ اور اسرائیل کی تابع داری کر کر کے بھی UN اجلاس میں جانے کے لیے ان کو ویزا نہیں ملا، تو وہ تو اپنی مشکلات میں اور اپنے عہدے کے چکر میں ان کی کیا حیثیت ہے. دوسرا، ٹونی بلیئر صاحب لائٹر نوٹ پہ نہیں، اس کو لائٹر نوٹ پہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کو بڑے سیریس نوٹ پہ رکھنا چاہیے. جو کچھ ٹونی بلیئر نے عراق میں کیا ہے، جس طرح کا جھوٹ بولا ہے پوری ویسٹرن دنیا میں اور خاص طور پر برطانیہ کے اندر ان کے خلاف جو نفرت ہے وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو ایسے متنازع شخص کو یہ ان پر تو عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلنا چاہیے کہ ایک تاریخ ساز جھوٹ بول کر آپ انسانیت کے قاتل ٹھہرے. تو اب انہوں نے کتابیں بھی لکھی، انڈائریکٹ معافیاں بھی مانگی، لیکن بات تو ہو گئی نا جو ہونی تھی، تو لہٰذا ان کو تو نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات، آپ کا جو سوال ہے کہ کیا امن کا دروازہ، منیر نیازی صاحب کا ایک شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. بھائی جان، امن کی امید تو کی جا سکتی ہے، مگر امن کا دروازہ کھلنا یہ ابھی قبل از وقت ہے. بہت مرحلے باقی ہیں، بڑے پلسرات باقی ہیں، اور اسرائیل جیسا جہریت پسند اور بات بات پر مکرنے والا اور پوری دنیا کو کی ساری اخلاقیات، سارے اصول، ساری منطقیں اور سارے قوانین کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھنے والا اسرائیل، اس کے ساتھ بے بس، لاچار، مجبور فلسطینیوں کا معاہدہ ابھی بڑا کچھ باقی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک اہم موڑ ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک تاریخ ساز موڑ ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک اور قدم ہے امن کی طرف. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا جہنم بنا دیں گے. حماس نے کہا کہ نہیں ہم تیار ہیں، اور پھر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ غزہ پر بمباری روک دی جائے فوری طور پر. یہ اچھی بات ہے، کم از کم کسی نہ کسی طرح بمباری تو رکے. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو قطر ثالثی کر رہا ہے اور جو مسلسل رابطے میں ہے امریکہ اور غزہ حماس کے درمیان، اس کی کوششیں کمال کی ہیں اور ابھی بات چیت جاری ہے. ٹرمپ صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ ابھی مذاکرات کی ہم شروع کر چکے ہیں، بات چیت شروع ہے، ابھی اس کی تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی. اسرائیلی رد عمل جو ہے وہ بڑا محتاط ہے، اور اس اسرائیلی رد عمل میں بہت ساری کہانیاں چھپی ہیں. اسرائیل نے 2-4 سطری ایک رد عمل دیا ہے وزیر اعظم نیتن یاہو کے آفس سے کہ اسرائیل امن کے لیے ٹرمپ منصوبے پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا، اسرائیلی قوانین کے تحت تعاون کریں گے. ہاں یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، وقتی صحیح کہ اس ایک اجلاس کے بعد اسرائیل نے غزہ پر قبضے کا پلان فی الحال روک دیا ہے. لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ امن کا دروازہ پہلے بھی ہم ڈھول پیٹ چکے اور پہلے بھی ہم مٹھائیاں بانٹ چکے، لیکن حماس نے کہا ہے کہ وہ امن منصوبے کے تحت اسرائیلی فوج کے انخلاء اور غزہ کی انتظامیہ ایک آزاد اور غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل لوگوں کے حوالے کرنے پر اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور مذاکرات کے لیے تیار ہے. 4 باتیں ہیں. ایک کہ اسرائیلی فوج کا انخلاء، کیا یہ ممکن ہوگا؟ دوسرا، فلسطینی انتظامیہ ایک جو آزاد اور غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل، یہ ہوگا. اور مذاکرات کے لیے تیار ہے حماس، یرغمالی رہا کر دیے جائیں. تو اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ حماس کیا ہتھیار ڈالے گا؟ حماس ہتھیار نہیں ڈالے گا تو کیا اسرائیل اور امریکہ اسے ایکسیپٹ کرے گا؟ یرغمالیوں کے رہائی کے بعد اسرائیل جنگ بندی پر قائم رہے گا، اور یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل جو ہے 20 نکاتی فارمولے میں کسی قسم کی تبدیلی یا حماس سے مذاکرات کو جاری رکھے گا، اور فلسطینی قیدی تو چلو رہا ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر غزہ سے اسرائیل کا انخلاء اور غزہ کا کنٹرول آزاد فلسطینی لوگوں کے پاس.
تو آخری بات بھائی جان یہ ہے جناب اسپیکر کہ حماس مذاکرات کی میز پر ہے، بہت اچھی بات ہے، کمال ہے، اور حماس کی موو بڑی کمال کی ہے، مگر یاد رکھیں اسرائیل کبھی نہ کبھی کسی مرحلے پر مکرے گا، پھرے گا اور معاملہ پھر سے 0 پوائنٹ پر آئے گا۔ کیونکہ نیتن یاہو بھی انتہا پسند ہے، نیتن یاہو کے اتحادی اس سے زیادہ انتہا پسند ہیں، نیتن یاہو اندرونی سیاست کا شکار ہے، اس پر کرپشن کے الزامات ہیں، اس کی بڑی تھن میجارٹی ہے، اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اقتدار کو بچانے کے لیے، آگے اقتدار میں آنے کے لیے وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا امن کی طرف تو پہلا قدم ہے، مگر امن کا دروازہ کھلے گا یا نہیں یہ ابھی قبل از وقت ہے۔ فخر درانی صاحب، آپ اس تازہ ترین ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ مبشر صاحب۔ اس میں 2-3 پہلو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ حماس کے حوالے سے حماس نے یہ جو مشروط آمادگی ظاہر کی ہے، اور دوسرا اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا، اور تیسرا جو ہے اس میں ٹونی بلیئر کے حوالے سے جو اعتراضات لگائے جا رہے ہیں، اور ٹونی بلیئر کا جو ماضی کا تجربہ ہے فلسطین کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو حماس کے حوالے سے جو حماس کی طرف سے رسپانس آیا ہے، اس کو ویلکم بھی کیا جا رہا ہے، اور جو حماس کی طرف سے کچھ کنسرنز کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ بھی میرا خیال ہے بالکل درست ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم حقیقت پسندانہ دیکھیں تو آج سے کچھ ہفتے پہلے تک کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ جینوسائیڈ جو ہے وہ جاری تھا، اور کوئی ملک اس کو روکنے کے لیے، اور جتنے بھی ویسٹرن کیپٹلز میں جتنے مظاہرے ہوئے یا جو حکومتوں کو ان کی عوام کی طرف سے پریشرائز کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کو کوئی نہیں روک سکا۔ اب یہ بالآخر اگر کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے تو حماس بھی، میں سمجھتا ہوں 2006 کے بعد پہلی مرتبہ وہ بھی اس کو دیکھتے ہوئے کہ اپنے جو اقتدار ہے یا پاور ہے اس سے امن کی طرف منتقلی کے لیے آمادہ ہوا ہے، جو کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ کم از کم اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں، جو وہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں الٹیمیٹلی آن گراؤنڈ، جو فلسطینی جو کئی دنوں سے بھوکے رہتے ہیں، جنہوں نے ہر گھر سے جنازے اٹھائے ہیں، کم از کم ان کو کچھ نہ کچھ امید نظر آ رہی ہے کہ شاید جو بچے کھچے فلسطینی ہیں ان کی جان بخشی ہو سکے، شاید وہ پھر سے غزہ جو ہے وہ ری بیلڈ ہو سکے، اور ان کو پھر سے کھانوں کے لیے لائنوں میں نہ لگنا پڑے، اور روزانہ کی بنیاد پہ درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ لاشیں نہ اٹھانی پڑیں۔ تو یہ ایک امید جو ان کو نظر آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ جہاں تک بات ہے دوسرا پوائنٹ کہ اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا، دیکھیں اسرائیل کی گارنٹی نہ پہلے کوئی دے سکتا تھا اور نہ ہی اب کوئی دے سکتا ہے، یہ بالکل درست بات ہے۔ آپ ابھی دیکھیں ریسنٹلی جو قطر میں اٹیک کیا گیا قطر کے اوپر اسرائیل کی طرف سے، اس ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ جو پیس پروسیس کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے، اسی میں حماس کے جو رہنما ہیں وہ آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے اور ان کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل وہ جو ہاسٹیج کا ایک کہا جاتا ہے کہ وہ ہاسٹیجز کی وجہ سے بار بار یہ اٹیک کرتا ہے یا بار بار جو غزہ کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، ہاسٹیجز کا میرا نہیں خیال کہ نیتن یاہو اب کوئی پرواہ کرتا ہے، اور ان کی گورنمنٹ کی طرف سے جو قطر کے اوپر اٹیک کیا گیا اس کے بعد تو دنیا کو انہوں نے واضح طور کے اوپر پیغام دے دیا ہے کہ وہ ہاسٹیجز کا ہاسٹیج نہیں بن سکتے، کہ 20 لوگوں کے چھڑوانے کے لیے وہ کسی اپنی جو ان کے اپنے توسیع پسندانہ عزائم ہیں وہ اس سے رک جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہاسٹیجز کے لیے اسرائیل کوئی رک جائے گا یا بعد میں کسی گارنٹی کے لیے۔ جو ان کے اوپر انٹرنل پریشر گو کہ ہے نیتن یاہو کے اوپر ہاسٹیجز کی رہائی کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا وہی ہے جو کہ ان کی حکومت کی پالیسی ہے۔ تو اس پہ نہ تو یہ بالکل درست بات ہے کہ امریکہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور عرب ملک ہوں یا یورپین ممالک ہوں وہ کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں اس کے حوالے سے۔ اور ویسے بھی کمزور کے ساتھ جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ جب مذاکرات کیے جاتے ہیں تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ یہ نہیں گارنٹی دیتا کہ میں دوبارہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک پھر بھی جو فلسطینیوں کو اس ٹائم تھوڑی سی امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اس پہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی طرف سے حماس کی طرف سے بھی اس لیے ایک پازیٹیو جو رسپانس آیا ہے اسی وجہ سے ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ٹونی بلیئر کے حوالے سے ان کو کیوں منتخب کیا گیا، اور اس کے اوپر جو فلسطینیوں کی طرف سے اور بالخصوص حماس کی طرف سے کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ٹونی بلیئر کا یہ 2007 سے جو 4 رکنی ایک ان کی طرف سے انوائے منتخب کیے گئے تھے، EU کی طرف سے بھی، US کی طرف سے بھی، UN کی طرف سے بھی اور رشیا کی طرف سے بھی، یہ ٹونی بلیئر نے کو جو ہے وہ غزہ کی
ری بلڈنگ اور اس کے حوالے سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک اسپیشل انوائے بنایا گیا تھا۔ 2007 سے 2015 تک یہ دونوں جو سائڈز ہیں ان کے ساتھ انوالو رہے بات چیت کے لیے، گفت و شنید کے لیے، لیکن شروع سے ہی ان جو فلسطینی اتھارٹی ہو جو اور اس کے ساتھ ساتھ حماس، ان کو اعتراضات تھے کہ ٹونی بلیئر کا جو فوکس ہے یہ دراصل یہ جو آکوپیشن ہے جو اسرائیل کی، یہ اس کو مینیج کرنے کے لیے یہ زیادہ کام کرتے ہیں، غزہ کی ری بلڈنگ اور پیس بلڈنگ کے لیے یہ کام نہیں کرتے۔ تو یہ پہلے دن سے ان کو اعتراض تھا کہ ٹونی بلیئر دراصل یہ اسرائیل کی نمائندگی زیادہ کرتے ہیں، جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بالکل درست اور جائز میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا ہے حماس کی طرف سے، کیونکہ ماضی میں جو ان کا طرز عمل رہا ہے اور جو اوورآل کنڈکٹ رہا ہے ٹونی بلیئر کا، وہ فلسطینیوں کے حق میں نہیں بلکہ اسرائیل کے حق میں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ میرا خیال ہے یہ تمام جو 8 مسلم ملک ہیں جو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد غزہ کی ری بلڈنگ ہو یا پیس پروسیس کے لیے جنہوں نے آگے اپنا کوئی ایک وہ دینا ہے، کام کرنا ہے، تو ان کو بھی یہ اٹھانا چاہیے صدر ٹرمپ کے ساتھ، خاص طور پہ جو ٹونی بلیئر کے حوالے سے جو ان کی نمائندگی ہے اور غزہ کی ری بلڈنگ کے لیے، اور کوئی ایسی ایشورنس یا گارنٹی جو ان کو اسرائیل سے دوبارہ حملہ کرنے سے روک سکے وہ بھی حاصل کرنے کے لیے ان کو دوبارہ